محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ کئی سالوں کے بعد اللہ رب العالمین نے دوبارہ مجھے آپ سے ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم دوستو، یہ دنیا ہے، دنیا کب کیسے بدلتی ہے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ تونگر اور مالدار ہی رہوں گا، اور کسی کی غربت یا فقیری یا محتاجی بھی یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا بدلتی رہتی ہے۔ اور اس کائنات کا جو حقیقی مالک ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ آپ کہہ دیجئے اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل اللہم مالک الملک، اے اللہ جو کہ ساری کی ساری بادشاہتوں کا تو مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر قسم کی خیر و بھلائیاں تیرے ہی پاس ہیں اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ محترم دوستو، دنیا کیسے بدلتی ہے اور کیسے کیسے حالات ایک انسان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت وائل ابن حجر الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، اور ہم اہل حدیث اس حیثیت سے ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو روایت آئی ہے تو وہ انہی سے آئی ہے، حضرت وائل ابن حجر الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ جو یمن کے بادشاہوں کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ جس وقت وہ مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام سے یہ کہا کہ یمن کے بادشاہوں کے خاندان کا آخری فرد میرے پاس آ رہا ہے۔ چنانچہ وہ آئے اور آ کر مسلمان ہوئے۔ چونکہ وہ بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو اس کی وجہ سے بہت ساری پراپرٹی انہوں نے یمن میں چھوڑا تھا، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے میں بہت ساری جاگیریں آپ نے ان کو دیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے نام سے جانے جاتے تھے، تو وہ کہا کہ تم لے جا کر ذرا جو ان کو جاگیر دی گئی ہے وہ جاگیر تم دکھاؤ۔ اس وقت حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غریب تھے کہ مدینے میں ان سے زیادہ غریب اور کوئی شخص نہیں تھا۔ ایک صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دو لوگوں نے شادی کا پیغام دیا ہے، ایک تو ابو جہم ہے اور دوسرے معاویہ ابن ابی سفیان ہیں، تو ان دونوں میں سے میں کس سے شادی کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابا جہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ، کہ یہ جو ابو جہم ہیں یہ اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے کبھی نہیں اتارتے، یعنی ہمیشہ ڈنڈا پکڑے ہی رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے واما ابا جہم فضراب للنساء، کہ یہ جو ابو جہم ہیں وہ عورتوں کو خوب مارتے ہیں، اپنی بیویوں کو خوب مارتے ہیں۔ اور وَأَمَّا مَعَوِيَةُ فَصَالُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، لیکن جو معاویہ ہے، معاویہ ابن ابی سفیان، وہ بہت ہی انتہائی قلاش آدمی ہیں، فقیر آدمی ہیں، ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے، ولیکن ان کہیے اسامہ بن زید سے تم شادی کرو۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں مدینہ کے سب سے فقیر آدمی تھے کہ کوئی ان سے شادی کرنے کے لیے بھی 100 مرتبہ سوچنا پڑتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ
تم جاؤ اور ان کو ان کی جاگیر دکھا کر آؤ۔ تو چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے پیچھے چل رہے تھے اور وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غریب تھے کہ پیر میں چپل تک بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے حضرت وائل ابن حجر سے کہا کہ بھائی آپ اونٹنی پر بیٹھے ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ چونکہ حضرت وائل ابن حجر آ کر 2-4 دن ہی ہوئے تھے، ابھی ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں زیادہ نہیں رہے تھے، اس لیے ان کی کوئی خاص تربیت نہیں ہوئی تھی، اور اب تک بھی ان کے دل و دماغ میں وہ بادشاہوں والا روب دبدبا یہ ان کے زبان میں، ان کے بیان میں برابر وہ موجود تھا۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ بھئی آپ مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیں، انہوں نے کہا کہ بٹھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تم جیسا آدمی بادشاہوں کے ساتھ بیٹھے یہ نہیں ہو سکتا، تم نیچے ہی ایسے ہی آؤ۔ تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے بھئی، آپ بٹھانے پر راضی نہیں ہیں تو کم از کم اپنے چپل ہی دے دیں تاکہ میں چپل پہن کر آؤں۔ تو انہوں نے کہا چپل دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تم جیسا آدمی بادشاہوں کے چپل پہنے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو چنانچہ چپل بھی نہیں دیا۔ تو کہا کہ تم ایسا کرو کہ میری اونٹنی کا جو سایہ پڑ رہا ہے اس سائے میں میرے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ تو چنانچہ وہ وقت بھی گزر گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سیریا کے گورنر بنائے گئے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت اسلامیہ کے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین بن گئے، اور اس زمانے میں ان کی بادشاہت سے بڑی اس دنیا کے اندر کوئی بادشاہت نہیں تھی، اور بادشاہت بھی اتنی کہ یہ تقریباً مراکو سے لے کر انڈیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو حضرت وائل ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ حضرت وائل ابن حجر الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 50 میں تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ چلو میں کسی کام سے مجھے سیریا کی جو راجدھانی ہے ملک شام کی دمشق میں جاؤں۔ تو گئے، تو ان کے دل میں آیا کہ میں آیا ہوں تو چلو امیر معاویہ سے مل لیتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بادشاہت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کرسی کو چھوڑا، ان کا اچھا استقبال کیا، اور اس کرسی پر لا کر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا۔ تو کچھ باتیں ہونے کے بعد کہا کہ حضرت اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ کہا کہ آج سے 50 سال پہلے اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہا تھا تو آپ نے بٹھانے سے بھی انکار کیا، چپل مانگا تو چپل دینے سے بھی انکار کیا۔ تو ذرا بتائیں کہ اگر زمانے کی گردش پھر اسی جگہ پر آ جائے کہ میں وہی فقیر بن جاؤں اور آپ اسی طرح جو بادشاہوں کے خاندان کے تھے اس طرح کے ہو جائیں، اگر میں آپ سے اس یعنی زمانے کی گردش اگر پھر زمانہ 50 سال پیچھے چلے جائے، اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مجھے پیچھے بٹھائیں اپنے، تو کیا آپ بٹھانے پر راضی ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ زمانے کی گردش پھر سے پیچھے آ جاتی ہے اور زمانہ آج سے 50 سال پیچھے چلا جاتا ہے، تو اگر ایسا موقع آ جائے تو پھر میں آپ کو اپنے پیچھے نہیں بلکہ اپنے سامنے بٹھاؤں گا۔ تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بڑا انعام و اکرام دیا اور بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کو روانہ کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یوں ہی دنیا بدلتی ہے، اسی کا نام دنیا ہے۔ جو آدمی کسی زمانے میں انتہائی فقیر تھا، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ انتہائی مالدار، بلکہ اس زمانے میں ان سے بھی بڑی بادشاہت اور کسی کی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر قربان جائیو کہ انہوں نے اس پچھلے واقعے کی جو تلخ یادیں ہیں، کڑوی یادیں ہیں، انہوں نے اپنے دل میں نہیں رکھا، بلکہ ان کو لا کر اپنے اس جگہ پر بٹھایا جہاں کے بادشاہ بیٹھتے ہیں۔
میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہی ہر قسم کی بادشاہت ہے، اور اللہ رب العالمین جب چاہے، جس سے چاہیں، جس طرح سے چاہیں، کسی کو دے بھی سکتے ہیں، کسی سے چھین بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آتا ہے دینے پر تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، جس وقت لیتا ہے تو کپڑے پھاڑ کر لیتا ہے، کپڑے پھاڑ کر لیتا ہے، اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں باقی چھوڑتا۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ عبد الرحمن ابن ہاشم کہتے ہیں، عبد الرحمن الہاشمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بقرعید کے وقت اپنی ماں سے ملنے کے لیے میں ان کے گھر گیا، تو دیکھا کہ ایک عورت بہت ہی بوسیدہ لباس میں اور بہت یعنی پیوند لگے ہوئے کپڑے، اس طرح کی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ تو مجھ سے کہنے لگی میری ماں کہ بیٹے جانتا ہے یہ عورت کون ہے؟ یہ جعفر البرمکی ہے۔ جعفر البرمکی ایک زمانے میں سلطنت بنو عباسیہ کے وزیر اعظم تھے، پرائم منسٹر تھے وہ، اور ان کا باپ جو یحییٰ برمکی تھا تو وہ خود بھی پرائم منسٹر تھا، اور یہ اتالیق تھے، استاد تھے ہارون الرشید کے۔ تو یہ جو خاندان تھا برمکا کا، ایک زمانے میں ان کا یہ اپنی تونگری، بادشاہت اور ان کی عزت، احترام، علماء نوازی اور علماء کی قدر دانی میں وہ مقام تھا کہ ساری دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا تھا۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ بادشاہ ان سے ناراض ہو گیا، اس نے جعفر برمکی کو قتل کر دیا، یحییٰ برمکی کو اس نے جیل میں ڈال دیا، ان کی پوری جائیدادیں تھیں وہ قرق کر لیں، اور اس طرح سے ان کو ایک بغداد کا سب سے فقیر خاندان بنا کر چھوڑ دیا۔ تو جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ یحییٰ برمکی کی ماں ہے، تو جا کر میں نے سلام کیا، سلام کر کے کہا کہ جس وقت آپ کا بیٹا وزیر اعظم تھا، پی ایم تھا، تو اور اب جب کہ آپ کا پورا خاندان ہی تباہ و برباد ہو گیا ہے، تو اس زمانے کی جو بقرعید آتی تھی اور آج کے زمانے کی جو بقرعید آتی ہے، تو اس میں فرق کیا ہے؟ کہا بیٹے ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ میرا ایک محل تھا جس میں کہ 400 کمرے تھے، اور ہر کمرے میں میرے لیے ایک خدامہ تھی یا خادمہ تھی، اور جب عید کا دن ہوتا تو 400 کمروں سے 400 خادمائیں اپنے تشت میں عطر، گلاب، مشک، عنبر وغیرہ لے کر آتی تھیں اور مجھ پر چھڑکتی تھیں۔ یہ عید وہ بھی میں نے گزاری ہے، اور آج کی جو عید ہے وہ ایسی عید ہے کہ میرے پاس ایک چمڑی کا، ایک بکری کی چمڑی ہے جسے میں نیچے بچھاتی ہوں، اور ایک چمڑی ہے جسے کہ میں اوڑھ لیتی ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس اس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو عبد الرحمن الہاشمی کہتے ہیں کہ میں نے 500 درہم اس جعفر برمکی کو دیا، تو اتنا خوش ہو گئی، اتنی خوش ہو گئی کہ قادا ان تموت بالفرح، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشی کی وجہ سے اس کا انتقال نہ ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، یہ دنیا ہے، اگر انسان اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے اگر اچھا رکھتا ہے اور قائم رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اپنی نعمتیں اس پر برابر باقی رکھتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر کچھ غرور، گھمنڈ وغیرہ آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاۃ نقمتک و جمیع سخطک۔ یا اللہ میں تیرے نعمتوں کے زائل ہونے سے تیری حفاظت طلب کرتا ہوں۔ نعمت صحت ایک نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ دنیا کی دولت پڑی ہوئی ہے لیکن صحت ساتھ نہیں دیتی، اور انسان کو جو کچھ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے وہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون سی نعمتوں کو تم ٹھکرا سکو گے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس ہوا میں سے آکسیجن 5 منٹ کے لیے
ختم کر دے تو سارے کے سارے دنیا میں جتنے بھی انسان ہی نہیں، جتنے بھی سانس لینے والے جاندار ہیں 5 منٹ کے اندر یہ سارے کے سارے مردہ ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں؟ اور کتنی ایسی نعمتیں ہیں کہ جسے نہ تو ہم بول سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی ہم نے یہ تصور بھی کیا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ میں تیرے نعمتوں کے زائل ہونے سے تیری حفاظت طلب کرتا ہوں، وہ تحول عافیتک، تیری خیریت اور عافیت کے بدل جانے سے میں تیری حفاظت طلب کرتا ہوں، وہ فجعت نقمتک، یا اللہ تیرا انتقام اچانک مجھ پر آ جائے، یا اللہ اس سے بھی میں تیری حفاظت طلب کرتا ہوں، وہ جمیع سختک، اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے میں تیری حفاظت طلب کرتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب العبر، تو اس میں عبرت کے واقعات اور قصے انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک جگہ ایک مرتبہ اصفہان کا سب سے بڑا تاجر وہ اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، دنیا بھر کی نعمتیں اس کے دسترخوان پر تھی، مرغ مسلم تلا ہوا تھا اور ہر طرح کے گوشت، مچھلی، ہر طرح کی نعمتیں اس کے دسترخوان پر تھی۔ تو اتنے میں ایک فقیر آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو، میں 2-3 دن سے بھوکا ہوں۔ یہ شخص اگرچہ کہ کچھ نہیں دیا، لیکن اس نے کیا کیا، اس کو برا بھلا کہا، دھکے دیا، بلکہ اسے مارا بھی، اور اتنا مارا کہ وہ وہاں سے بھاگ کر جانے پر مجبور ہو گیا، وہ بندہ زخمی ہو کر چلا گیا۔ پھر حالات کچھ ایسے بدلے کہ اس کی تجارت ٹھپ ہو گئی، اس کی جائیدادیں بکنے لگیں، اور عالم یہ ہو گیا کہ اس کو اپنی بیوی کا خرچ چلانا بھی مشکل ہو گیا۔ آخر اس نے کہا بیوی سے کہ بھائی میں آپ کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میرے طرف سے میں آپ کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، تو آپ اگر مجھے چھوڑ کر چلی جانا چاہیں تو آپ جا سکتی ہیں، میرے طرف سے آپ کو طلاق۔ اس نے بیوی کو بھی طلاق دے دیا۔ تو ایک مرتبہ ایک دوسرا اصفہان کا ہی ایک بہت بڑا تاجر وہ بیٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اور اتنے میں ایک فقیر آیا اور اس نے یہی صدا دی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، تو اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ یہ دسترخوان پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے اٹھاؤ اور لے جا کر اس فقیر کو دے کر آؤ۔ تو چنانچہ وہ عورت جب گئی اور اس نے فقیر کی جھولی میں وہ ساری کی ساری چیزیں ڈال کر اس کا چہرہ دیکھا، تو ایک چیخ اس کے منہ سے نکل گئی، اور وہاں سے وہ چیختی ہوئی روتی ہوئی آئی اور آ کر اپنے بستر پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے جو اس کا شوہر تھا اس کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا بیگم کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ نے اس فقیر کا چہرہ دیکھ کر آپ نے ایک چیخ ماری اور پھر اس کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہیں، بات کیا ہے؟ کہا کہ بات ایسی ہے کہ میں بیان میں نہیں کر سکتی۔ کہا بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے؟ کہا آج سے 10-15 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ جو بندہ آج ہمارے اس محل کے پاس بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، کسی زمانے میں وہ میرا سابق شوہر، میں اس کی بیوی تھی، اور آج سے 10-15 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جس طرح آج میں اور آپ جس طرح بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، تو اس میں اسی وقت ایک فقیر آیا تھا اور آ کر اس نے کچھ مانگا، تو یہ شخص گیا اور جا کر اس کی پٹائی کی، اسے مارا، اسے زخمی کر دیا۔ پتہ نہیں اس نے کیا بددعا دے دی کہ اس کے حالات دیگرگوں ہو گئے، اور یہ آدمی سب سے بڑا قلاش اور فقیر ہو گیا، اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اس کے چند سالوں کے بعد پھر میں نے آپ سے شادی کر لی، اور آج یہ حادثہ پیش آیا۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ بیگم اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات میں آپ کو نہ بتاؤں؟ کہا کہ کون سی بات؟ کہا جو آج سے 10-15 سال پہلے
جو بندہ فقیر بن کر آپ کی کوٹھی پر آیا تھا وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس مست مغرور اور متکبر شخص سے اس کی کھوٹی چھینی، اس فقیر کو دیا، اور اس کی دولت چھینی، اس فقیر کو دیا، اس کی تجارت چھینی، اس فقیر کو دیا، حتیٰ کہ اس کی بیوی کو بھی چھینا، اور چھین کر اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو دیا۔ تو میرے محترم دوستو، کسی کو بھی اپنی مالداری پر یا اپنی دولت پر، اپنی تجارت پر، اپنی زراعت پر، اپنی کوٹھیوں پر اور اپنے درہم و دینار پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حالات کیسے بدلتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ابھی چند سال پہلے کا واقعہ، عدنان خشوگی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ 85 سے لے کر 95 تک یہ شخص دنیا کا سب سے بڑا مالدار تھا۔ آج جیسے بل گیٹس دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے بل گیٹس، تو 85 سے لے کر 95 تک یہ شخص دنیا کا سب سے بڑا مالدار تھا، جسے عدنان خشوگی کہا جاتا تھا۔ اور یہ شخص حکومتوں سے ڈیل کرتا تھا اسلحہ پہنچانے میں، یعنی کسی بھی ملک کو اگر کہیں سے توپیں خریدنی ہوتی تھیں اور جو ایئر فورس طیارے خریدنے ہوتے تھے، اس طرح کے جتنے بھی اسلحہ کے جو بھی چیزیں تھیں، تو یہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی یہ ڈیل کراتا تھا، اور اس میں وہ ہزاروں کروڑ کا فائدہ لیتا تھا۔ خود ہمارے ملک کی سیاست میں بھی اس کا، جس وقت راجیو گاندھی تھے تو ان کے زمانے میں بوفورس گھوٹالہ میں یہ عدنان خشوگی کا نام آیا تھا۔ اور یہ شخص اس وقت دنیا کا اتنا بڑا مالدار تھا کہ 350 کلومیٹر تک اس کے باغات تھے کینیا میں، 350 کلومیٹر تک۔ تو اور دنیا کے ہر ملک میں اس کے بڑے بڑے محل تھے، اور اس کے 3 ایسے جہاز تھے، پانی کے جہاز، جس کے اوپر کے 1-2 نہیں بلکہ 6 ہوائی جہاز لینڈ ہوتے تھے، اور 600 کا عملہ وہ ہر جہاز پر تیار رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی 3 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا کہ مجھے فرانس کا عطر چاہیے، ایک نے کہا کہ مجھے جرمنی کے چاکلیٹ چاہیے، اور ایک نے کہیں کہ کسی جگہ کی فرمائش کی کہ مجھے وہاں کے کپڑے چاہیے۔ تو 3 جہاز اپنے پورے عملے کے ساتھ اڑتے ہیں، اور چند گھنٹوں کے اندر لا کر ان کی بچیوں کی فرمائش پوری کی جاتی ہے۔ تو یہ اس کی مالداری کا عالم تھا، لیکن وہ شخص اللہ کے راستے میں دینے میں اتنا کنجوس تھا کہ کسی غریب، یتیم، مسکین، بیوہ کو 1 روپیہ بھی وہ نہیں دیتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ غریبوں کے لیے تو اللہ کافی ہے، میری کیا ضرورت ہے غریبوں کو؟ جب اللہ تعالیٰ ہی نہیں ان کو دینا چاہتا تو مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر یہ کہتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے غریبوں کا یہ کوئی وکیل نہیں بنایا ہے کہ میں ان غریبوں کو کھلاؤں۔ تو اس کے یہ سوچ، اس کی مالداری اور اس کا یہ غرور کی بنیاد بنی۔ اس کے پاس ایک اس کا موظف تھا جو کہ اس کے پاس کام کرتا تھا، اس نے آ کر کہا کہ میری ماں بیمار ہے، اگر 3 مہینے کی سیلری آپ مجھے دے دیں گے تو میں اپنی ماں کا علاج کراؤں گا، تو اور پھر میرا تھوڑا میرے سیلری میں سے آپ کٹ کر لیں، اور جو بھی قرضہ ہے تو وہ آپ میری تنخواہ میں سے کاٹ لیں۔ اس نے اس شخص کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی، اسے ذلیل کیا، اور ذلیل کر کے وہ اس کو وہاں سے نکال لیا۔ تو جاتے ہوئے اس کے دل سے ایک بددعا نکلی، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ اسے بھیک مانگتا ہوا میں نہ دیکھوں، اسے بھیک مانگتا ہوا نہ دیکھوں۔ چنانچہ ہوا بھی یہ سے کہ اس کے 5-6 جہاز جو کہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے لیے اسلحہ لے کر آ رہے تھے وہ ڈوب گئے، اور وہ بڑا مقروض ہو گیا، اس کی ساری کی ساری جائیدادیں ختم ہو گئی۔ اس کا ایک سعودی دوست تھا، تو اسے لندن میں یہ پریشان حال ملا، کہا کہ بھئی کیوں آپ پریشان ہیں؟ کہا کہ یار میں لندن سے دبئی جانا چاہ رہا تھا، لیکن میرے پاس جانے کے لیے ٹکٹ کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ عدنان تو خیرات اور کسی غریب کو خیرات اور صدقہ دینے سے تو بڑا ہی کیا ہے اس سے نفرت کرتا تھا،
دیکھ میں نے بھی اپنی تجارت میں میں نے ایک قسم بنائی ہے، تو اس میں سے کیا ہے ہم لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اسی میں سے میں تجھ کو ٹکٹ بھی دے رہا ہوں۔ تو اسی خیراتی ٹکٹ سے اس نے 2017 میں وہاں سے لندن سے دبئی کا سفر کیا، اور پھر اس نے کہا کہ اس دوران کبھی بھی آپ کو ضرورت اگر پیسوں کی آ جائے تو جدہ میں میرا آفس ہے، اور آ کر آپ مہینہ مہینہ وہاں سے اپنا چیک لے لینا۔ تو چنانچہ وہ جدہ گیا تو اور جا کر کمپنی کے مالک سے کہا کہ میں آیا ہوا ہوں، تو آپ جو ماہانہ مجھے وظیفہ دیتے ہیں اور جو خیرات دیتے ہیں آپ مجھے دیں۔ تو اس نے وہ چیک لکھا، اور چیک لکھ کر جس خادم کے ہاتھ دیا، کسی زمانے میں وہ اس کے پاس ملازم تھا، اور وہ وہی ملازم تھا جس نے کہ اس سے ایک 3 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگی تھی، تو اس کو ذلیل کر کے اس نے نکالا تھا، اور اس نے بددعا دی تھی کہ یا اللہ جب تک میں اسے بھیک مانگتا ہوا نہ دیکھوں تب تک تو مجھے موت نہ دے۔ تو چنانچہ وہ بندہ وہ لے کر گیا، دیکھا کہ عدنان خشوگی سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو جا کر کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ ہاں۔ کہا کہ تو ابو عمر ہے، میں جانتا ہوں۔ تو کہا کہ آج سے کچھ سال پہلے میں نے آپ سے 3 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگی تھی، تو اور آپ نے مجھے یہ دیا، تو میرے دل سے یہ بددعا نکلی کہ یا اللہ اس وقت تک اسے موت نہ دے جب تک کہ میں اس کو بھیک مانگتا ہوا نہ دیکھوں، اور یہ لے یہ بھیک کا چیک۔ تو اس نے وہ چیک اس کے ہاتھ میں رکھا۔ میرے محترم دوستو، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کیسے بدلتی ہے؟ یوں ہی دنیا بدلتی ہے، اسی کا نام دنیا ہے۔ تو آدمی کو ہمیشہ اپنے نعمتوں کے زائل ہونے سے اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرنا چاہیے، اور جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں ان کی، چاہے صحت کی نعمت ہو، دولت کی نعمت ہو، عزت کی نعمت ہو، اور اس طرح کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، آدمی کو اس کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے لیے آدمی خرچ کرے، مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، اور اللہ رب العالمین نے اسے جو بھی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی کو سہولت پہنچانے میں اس کو اگر وہ استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر اپنی نعمتوں کو ہمیشہ برقرار رکھیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیشہ اس کو ہم پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العالمین اس کی ناشکری کرنے سے مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔